Viewers, Assalamu alaikum. Our topic is the production frontier with increasing cost. जी इसको रीड आउट कर लेते हैं. It is more realistic for a nation to face increasing rather than constant opportunity cost. Increasing opportunity cost mean that the nation must give up more and more of one commodity to release just enough resources to produce each additional unit of another commodity. Increasing opportunity cost result in a production frontier that is concave from the origin rather than a straight line. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انکریزنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے. انکریزنگ کاسٹ مینس کہ کسی چیز کی ایڈیشنل یونٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے اگر پہلے کی نسبت زیادہ ایکسپینڈیچرز کو فیس کرنا پڑتا ہے, زیادہ کاسٹ فیس کرنی پڑتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں انکریزنگ کاسٹ. تو لاسٹ ٹائم وی ڈسکسڈ دا پروڈکشن فرنٹیئر ود کانسٹنٹ کاسٹ. اس میں جو پروڈکشن فرنٹیئر یا پروڈکشن پاسبلٹی کرو یا اس کو ٹرانسفارمیشن کرو بھی کہا جاتا ہے, وہ ایک سٹریٹ لائن بنی تھی, بجٹ لائن یا آئسو کاسٹ لائن کی طرح نیگیٹیولی سلوپڈ تھی. اوکے, بٹ ود انکریزنگ کاسٹ جو ہے وہ جب پروڈکشن فرنٹیئر کا جو کرو بنے گا اس کی جو شیپ ہے وہ نیگیٹیولی سلوپڈ ہوگی بٹ کنکیو ہوگی. جی اب انکریزنگ کاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایڈیشنل یونٹ کریٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے کی نسبت زیادہ ایکسپینڈیچرز فیس کرنے پڑتے ہیں. چونکہ ہم نے پروڈکشن فرنٹیئر جو کرو ہے اس کی فارمولیشن کے کیس میں سپوز کیا تھا کہ دیر آر ٹو کنٹریز and there are only two goods which are being produced by the both countries. جب ایک کنٹری ایک جو گڈ ہے اس کا ایڈیشنل یونٹ پروڈیوس کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ وسائل دوسری چیز میں سے نکال کے دوسری چیز کی پروڈکشن کو کم کر کے اس میں جو ہے ایلوکیٹ کرتا ہے, تو اس طریقے سے اس چیز کا ایڈیشنل یونٹ کریٹ کرتا ہے. تو انکریزنگ کاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹری جو ہے وہ ایک گڈ جو ہے اس کی پروڈکشن کو انکریز کرتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہر بار اگلا یونٹ پروڈیوس کرنے کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے. تو اس کی اسکیجول کے ذریعے اس کی وضاحت کر لیتے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں یہ نیشن فرسٹ ہے, اس کا پروڈکشن پاسبلٹی کرو ہے. اس میں دیکھیں کہ انیشیلی جو ہے وہ کنٹری جو ہے دیٹ از ایٹ پوائنٹ اے, یہاں پہ وہ 50 یونٹس آف ایکس پروڈیوس کر رہا ہے اور وائی جو ہے اس کے یونٹس یہاں پہ مینشن ہی کیے ہوئے وہ سپوزڈ وہ جتنے بھی ہیں. تو اس کے بعد ایکس یونٹ جو ہے اس کے 20 یونٹس مزید پروڈیوس کرتا ہے اور وہ 50 سے بڑھ کے 70 ہو جاتے ہیں. تو ایکس گڈ کے 20 مور یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے وہ وائی گڈ جو ہے اس کے جو یونٹس ہیں ان کو وہ سیکریفائز کرتا ہے, کم کرتا ہے, اس وجہ سے کہ اس پوائنٹ کے اوپر یہ جو نیشن فرسٹ ہے یہ اپنی جو اویلیبل ٹیکنالوجی کی مدد سے اور جو اس کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو مکمل طور پہ یوٹیلائز کر رہا ہے. اب اس کے پاس ایسے سرپلس سے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ایکس گڈ کی مزید پروڈکشن کو کر لے اور اس کو جو ہے وہ وائی گڈ جو ہے اس کی پروڈکشن کو ریڈیوس نہ کرنا پڑے, وہاں سے وسائل نہ نکالنے پڑیں. اوکے, تو یہاں پہ نیشن فرسٹ کی یہ ایک مجبوری ہے کہ اس کو ایکس گڈ کی ایڈیشنل یونٹ کو کریٹ کرنے کے لیے وائی چیز میں سے وسائل نکالنے ہوں گے اور وائی چیز کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کم ہوگی. جی تو یہ 20 یونٹس مزید پروڈیوس کیے, تو اب نیشن فرسٹ جو ہے اس نے 70 یونٹس آف ایکس جو ہے نا وہ پروڈیوس کر لیے. اگلے فیز میں وہ مزید ایکس جو ہے نا ایکس کے 20 یونٹس پروڈیوس کرتا ہے, 70 + 20 90 یونٹس, اور مزید 20 یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے 70 سے 90 یونٹس جب اس کے ہو گئے
تو وہ وائی یونٹس جو ہیں ان کو ریڈیوس کرے گا، اور اب اس کو اس دفعہ جو ہے وہ وائی یونٹس کو جو ہے نا وہ زیادہ ریڈیوس کرنا پڑیں گے پہلے کی نسبت، چونکہ یہ جو 20 یونٹس ہیں 70 کے بعد والے، ان کو پروڈیوس کرنے کی اپرچونٹی کاسٹ پہلے والے جو 20 یونٹس ہیں جو کہ 50 کے بعد جو ایکس کے 20 یونٹس پروڈیوس کیا گیا تھے ان کی نسبت اپرچونٹی کاسٹ زیادہ ہے۔ اب 90 کے بعد نیشن فرسٹ ایکس کے مزید یونٹس کو پروڈیوس کرتی ہے اور 110 یونٹس پروڈیوس کر لیتی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ اور بڑھ جائے گی، اس کو جو وائی گڈ ہے ان کو وائی گڈ کے جو آئٹمز ہیں یا وائی کے جو یونٹس ہیں ان کو پہلے کی نسبت زیادہ ریڈیوس کرنا پڑے گا۔ ان دا سیم وے اگر وہ 20 یونٹس 110 یونٹس کے بعد ایکس کے مزید پروڈیوس کرتی ہے نیشن فرسٹ، تو 110 کے بعد جو 20 یونٹس ہیں ان کو پروڈیوس کرنے کی اپرچونٹی کاسٹ اس سے جو پچھلے 20 یونٹس ہیں ان کی نسبت زیادہ ہے۔ اوکے، تو اس طریقے سے جو نیشن فرسٹ ہے وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آ جائے گی، اور ہر اگلے جو 20 یونٹس پروڈیوس کر رہی ہے ان کی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ ہر بار اگلے یونٹس کی وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی۔ دیٹس وائی کہ یہ جو پروڈکشن پاسبلٹی کرو ہے یہ اس کی شیپ جو ہے وہ کنکیو بن جاتی ہے، تو نیگیٹو بھی ہے اور اس کی شیپ کنکیو بھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہ نیشن 2 کی طرف۔ نیشن 2 جو ہے سپوز یہ جو یونٹس ہیں دیز آر ہائپوتھیٹیکل یونٹس سپوز کیے گئے ہیں، اکانومی جو ہے یہ نیشن 2 کی اکانومی جو ہے وہ پوائنٹ بی بار کے اوپر ہے، یہاں پہ وہ 120 یونٹس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے اس کے چلیں ہم سوری بی کے بجائے پوائنٹ اے بار کی طرف آ جائیں۔ یہاں پہ 40 یونٹس جو ہیں وہ وائی کے پروڈیوس کیے جا رہے ہیں اور ایکس کے یونٹس شو نہیں کیے ہوئے۔ اب نیشن 2 جو ہے وہ وائی کے 20 یونٹس مزید پروڈیوس کرتی ہے، اور اب اس کے جو ہیں وائی کے یونٹس وہ ہو جاتے ہیں 60۔ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ جو ایکس گڈ ہے اس کے یونٹس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا۔ اوکے، اس کے بعد 60 کے بعد مزید وہ 20 یونٹس پروڈیوس کرتا ہے، تو اب اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ وائی یونٹس کو پروڈیوس کرنے کی نیشن 2 کی زیادہ ہوگی۔ اب 60 کے بعد جو 20 یونٹس مزید پروڈیوس کر کے 80 ہو گئے، تو اس کے لیے وائی گڈ کے جو یونٹس ہیں وہ زیادہ ریڈیوس کرنے پڑیں گے، وہاں سے زیادہ وسائل نکالنے پڑیں گے۔ اوکے، اور جو ایکس گڈ کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ ریڈیوس ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد 80 کے بعد مزید 20 یونٹس پروڈیوس کیے وائی کے، تو اس کی ان 20 یونٹس کی اپرچونٹی کاسٹ پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد 100 کے بعد مزید 20 یونٹس پروڈیوس کیے وائی کے نیشن 2 نے، تو ان کی اپرچونٹی کاسٹ پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ڈسٹنس ہے یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ڈسٹنس کم ہے، اپرچونٹی یہ ایکس وائی چیز کی ایکس چیز کے لیے جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد اپرچونٹی کاسٹ بڑھ گئی ہے، یہ ڈسٹنس دیکھیں نیکسٹ والا یہ بڑھ گیا ہے، دیٹ شوز مور اپرچونٹی کاسٹ۔ اس کے بعد یہ ڈسٹنس اور بڑھ گیا ہے، دیٹ شوز کہ جی اپرچونٹی کاسٹ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے آ جائیں یہ والا ڈسٹنس، اس میں اپرچونٹی کاسٹ یہ چونکہ ڈسٹنس زیادہ ہے، دیٹ شوز کہ اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ وائی چیز پروڈیوس کرنے کی وہ مزید بڑھ چکی ہے۔ دیٹس وائی کہ یہ جو نیشن 2 کا پی پی سی کرو ہے یہ نیگیٹیولی سلوپڈ تو ہے ہی ہے، اور اس کی یہ جو شیپ کنکیو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وائی چیز کے ہر دفعہ اگلے یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے جو وائی ہیں ان کے زیادہ یونٹس کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے، ریڈیوس کرنا پڑتا ہے، یا ان میں سے ہر بار زیادہ وسائل نکالنے پڑتے ہیں۔ اوکے، تو انفیکٹ یہ جو انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہے انفیکٹ زیادہ تر کیسز میں ہر فرم کو اپنی پروڈکشن میں کانسٹنٹ کاسٹ کی بجائے انکریزنگ کاسٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا کنسیپٹ ہے، انکریزنگ کاسٹ کے کیس میں
جو پروڈکشن پاسبلٹی کرو ہے اس کی جو شیپ ہے وہ کنکیو ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو اس کی کلیئرٹی ہو گئی ہوگی. تھینک یو.